اب ذرا یہ بتائیے کہ قرآن پاک تو بہت کیٹیگوریکل اور واضح، ظاہر اس کی فرضیت بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی، احادیث مبارکہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی دینے کی اہمیت جو ہے وہ کس حد تک بتلائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً احادیث مبارکہ میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بہترین ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے والے اعمال جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا تو اس میں زکوٰۃ کو بھی شامل فرمایا بطور خاص۔ جیسے کہ ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ ایک دیہات سے تعلق رکھنے والی شخصیت جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ بس میں اس کو اختیار کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی بات یہ ہے، فرض نمازیں ادا کرو۔ دوسری بات پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ تم پر مقرر ہے اس کو ادا کرو۔ تیسری بات رمضان کے روزے رکھو۔ چوتھی بات تو اب پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ترغیب ارشاد فرمائی نا تو ان اعرابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا، اور وہ یہ کہہ کر واپس روانہ ہو گئے۔ ٹھیک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی کون ہے تو اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر کوئی شریعت مطہرہ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور شریعت مطہرہ کے یہ بنیادی معیار کو پورا کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت۔ اور کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے نا، کتنا آسان ہے ابھی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 5 چیزیں ذکر فرمائی اس میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں اختیار کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب جب وہ آ رہے تھے نا تو ان کا انداز ایسا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں دیکھنے لگے کہ بھائی ان کے ساتھ ماجرا کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، یہ ہم سے کچھ کام ہے تو ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ پھر سرکار علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے یہی چیزیں ارشاد فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ اور یہاں پر پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا اور یہ چیزیں ان کو بتا دیں جو جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا ایک اور روایت ہے اس میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کچھ خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ فرمانے کے بعد جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو پھر یہ کہنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر جو ہے وہ نیچے دیکھنے لگے تو صحابہ کرام جو وہ رونے لگے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ جانے کس بات پر قسم ارشاد فرمائی اور پھر سرکار رنجیدہ بھی ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرہ اقدس کو اٹھایا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے سرکار کا یہ جلوہ دیکھا نا تو ہمارا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جلوہ دیکھنا ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ کتنا آسان کر دیا جنت میں انٹرنس کو، کتنا آسان کر دیا۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کر لیں کہ یہ 7 کبیرہ گناہوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اس سے بچ لیں اور زکوٰۃ، روزہ اور نماز یہ بنیادی چیزیں ادا کر تو پھر یہ جنت میں داخلہ۔ اچھا اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ یہ جو صدقہ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دن بھر جو ہے وہ مسلمانوں کو لوٹا جائے اور جس طریقے سے مال آ رہا ہے چاہے وہ کرپشن کا کوئی بھی راستہ اختیار کیا ہوا ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز سے جو ہے وہ رشوتیں لے کر مال حاصل کیا ہو، اس کو ادا کرنے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ فضائل ملیں گے؟ نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کھجور کے برابر حلال کمائی صدقہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی حلال کے علاوہ کسی چیز کو قبول بھی نہیں کرتا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ حلال کو صدقہ کرتا ہے نا اور کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے اور پھر اس مال کو اس کے مالک کے لیے اس طرح اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے
جانور کی پرورش کرتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ جو کھجور کے برابر صدقہ دیا ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن شرط کیا ہے؟ مال حلال ہونا چاہیے، حرام مال نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ جھوٹ بول کر مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اور جس طریقے سے ہو جائے مال ہم نے بیچ دیا اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا کہ زکات دے دیں گے، حج پہ چلے جائیں گے تو ہمارا بلیک منی ساری 2 نمبریاں پوری زندگی کر لیں گے جی، ادھر سے سارا پیسہ کما حاجی نمازی زکاتی بن کر ہم جو ہے نا وہ اپنے مال کو صاف کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. مال صرف حلال ہونا چاہیے. اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے ایک اور فرمان سرکار کا ہمیں ملتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ بھی کام نہیں دیں گی جب تک کہ 4 پوری نہ کر لیں. اچھا وہ کیا؟ وہ ان میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز، ٹھیک ہے، زکات، روزہ اور پھر اس کے بعد حج بیت اللہ. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی جس میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوڑ دی جائے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا. اب جیسے زکات فرض ہے تو زکات ادا کرنی ہے، حج بیت اللہ فرض ہے تو وہ کرنا ہے، رمضان کے روزے کی استطاعت ہے تو وہ رکھنی ہے اور نماز ادا کرنی ہے. یہ اہمیت ہے سرکار علیہ السلام نے جو بیان فرمائی زکات کیا